عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بنگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات اقدس کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا آپ بہترین انداز میں بندوبست فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی تائید واضحہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ عنوان جس کا تعلق استقامت فی الدین کے ساتھ تھا، اسی حوالے سے میں نے ایام ذی الحجہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اعلیٰ انمول سیرت کا ذکر آپ حضرات کی گوش گزار کرنا شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے میں نے بہت سی اہم گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم کے اندر بدھ گدے کے اندر جا کے کلہاڑے کو چلا دیا، آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا
کہ مومن و مسلمان کی جبین نیاز نہ سورج کے سامنے جھکتی ہے، نہ چاند کے سامنے جھکتی ہے، نہ ستارے کے سامنے جھکتی ہے۔ مومن و مسلمان اپنی گردن کو جب بھی جھکاتا ہے اللہ کم الحاکمین کے آستانے کے اوپر جھکاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود میں جا کر اللہ کم الحاکمین کی حاکمیت کو وعدے فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو ٹالنے کے لیے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل قطعی کو لے کے آئے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کے آ، فبہت الذی کفر۔ تو ایسے عالم کے اندر کافر کے منہ کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، کافر بالکل لاجواب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر نمرود کی رعونت کو نہیں دیکھا، جہاں پر بستی والوں کی بت پرستی کو نہیں دیکھا، اجرام سماویہ کی پوجا کو نہیں دیکھا، وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر بھی بے قرار رہے، محبت کے اندر بھی بےتاب رہے۔ حضرات گرامی قدر دو ہی امتحان ہوتے ہیں زندگی میں، یا خوف کا امتحان ہے یا محبت کا امتحان ہے۔ روب بھی دل کے پر اللہ کم الحاکمین کا ہونا چاہیے، حشیت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور خوف اور اسی کی بارگاہ کے اندر حاضری کا احساس انسان کے دل کے اندر قوی انداز کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سب سے چنے ہوئے گروہ کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ عالم کو پتہ ہوتا ہے میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حیثیت کیا ہے۔ کائنات پروردگار عالم کے مقابلے میں ذرہ ناچیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ قیامت کے دن وہ پوری کی پوری کائنات کو، آسمان و زمین کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر بند فرما لیں گے۔ حضرات گرامی قدر جب پوری کائنات پروردگار عالم کی مٹھی کے اندر موجود ہے تو پھر ہماری حیثیت و حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ پرسچ یوم حساب کے ڈر سے عالم بندے کب کپاتے رہتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ سے ملاقات کے احساس کی وجہ سے ایک دم وہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ میری حشیت کی وجہ سے راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ان کے پر ایک ہی خوف ہوتا تھا کہ کس طرح انہوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، کس طرح میرے سامنے کامیاب ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر دوسرا امتحان محبت کا امتحان ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے ہوتی ہے اور انتہائی شدید ہوتی ہے۔ وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کے دل کے تاروں کے اندر اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ اس کا دل جو دھڑکتا ہے پروردگار عالم کی محبت کا دھڑکتا ہے، وہ پوری کی پوری کائنات کو اللہ کی محبت کے مقابلے کے اوپر تج کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، آپ نے کلام حمید میں محبت کے 3 ہی مراکز بتلائے ہیں کہ جن مراکز کے تحت ہی تمام محبتیں جو ہیں محبتوں کے تابع ہونی چاہیے، ان محبتوں سے مشروط ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں باپ سے پیار زیادہ ہے، بیٹے سے پیار زیادہ ہے، بھیا سے پیار زیادہ ہے، اہل خانہ سے پیار زیادہ ہے، بیوی بچوں سے پیار زیادہ ہے، اپنے گھر بار سے پیار زیادہ ہے، اپنی دکانوں مقام سے پیار زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حرام محبت تو حرام ہے، غیر محرم سے محبت تو حرام ہے، معشوقہ سے محبت تو حرام ہے، محبوبہ سے محبت تو حرام ہے، لیکن بیوی سے محبت تو جائز ہے، باپ سے محبت تو جائز ہے، بیٹے سے محبت تو جائز ہے، بھیا سے محبت تو جائز ہے، لیکن جب
باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھیا کی محبت، بیوی کی محبت بھی اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، وہ بھی تباہی کا باعث ہے، وہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نقطۂ عظیم کو حقیقی معنوں میں حل کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار سے حل کیا، نہ کسی کے روب کو دل میں جگہ دی، نہ کسی کی ہیبت کو دل میں جگہ دی۔ اور جب وقت آیا محبت کے امتحان کا تو ہاجرہ کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنا گوارا کر لیا، اور جب وقت آیا محبت کے امتحان کا تو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کچھ اس انداز میں قبول و منظور فرما لیا کہ آپ کی چھری کے نیچے جنت کے مینڈے کو لٹا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنی طرف سے حضرت اسماعیل کو ذبح فرما چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس مسئلے کے اندر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو چکے تھے۔ حضرات گرامی قدر، کل جو ہے انشاءاللہ عید قربان کا پہلا دن ہوگا، ہم بھی جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلائیں گے، ہم بھی جانوروں کو زمین کے اوپر لٹائیں گے، لیکن حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ موجود ہوگا جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے آمادہ و تیار کر دیا؟ کیا ہماری جو ہے جھوٹی خواہشات پہ چلتی ہے چھری جو ہے؟ ہماری عید تو لہو کے گرانے کا نام ہے، ہماری عید تو کھال کو اتارنے کا نام ہے، لیکن پروردگار عالم نے سمر کا ایک گوشت کی ضرورت نہیں، اس کو تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو اس دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اعلیٰ کردار چھوڑا، اتنا عظیم اسوہ چھوڑا، اتنا عظیم نمونہ چھوڑا کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، خشیت بھی پروردگار عالم کی ہونی چاہیے اور محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے، ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے اور پیار بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم جو رب قدیر ہیں، جو رب عرش عظیم ہیں، پروردگار عالم جو رب العالمین ہیں، پروردگار عالم جو رب کائنات ہیں، پروردگار عالم جو ابانا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو ظالم سمجھنا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو ناتما سمجھنا، اسی کے خوف کو دل میں جگہ دینا، اسی سے امیدوں کو بستہ کرنا۔ گرامی قدر، حضرتانہ باقی ہیں، ہماری گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہے، ہماری آئلی زندگی کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسوۃ حسنۃ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے جب تک تم توحید قادر مطلق پر یقین نہیں لے آتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقدے کو حل کیا۔ سماجی محبت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سیاسی محبت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ معاشرتی محبت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ میری محبت جو ہے اپنی ذات کے بندے کے ساتھ ہے، میری محبت اپنے شہر کے بندے کے ساتھ ہے، میری محبت اپنے محلے کے بندے کے ساتھ ہے، میری محبت اپنے پیٹ کے ساتھ ہے، میری محبت اپنے مفاد کے ساتھ ہے، میری محبت اپنی ضروریات کے ساتھ ہے، میری محبت جو ہے اپنے کاروبار کے ساتھ ہے۔ لیکن ابراہیمی محبت کیا ہے؟ ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ محبت اگر ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہونی چاہیے، جو پروردگار عالم کا تابعدار ہے، جو پروردگار عالم وفادار ہے، ایک رعایا کی حیثیت سے، ایک معمولی سے اللہ کی رعایا ہونے کے ناطے جب میرا بادشاہ وہی ہے، جب میری پارٹی کا سربراہ خود خالق کائنات ہے، جب میرے جتھے کا سربراہ خود خالق کائنات ہے، جب میرے جتھے کا والی اور مولا خود پروردگار عالم ہے، تو کیوں کر ممکن ہے جو اس کا باغی ہو اس سے مجھے پیار ہو؟ کیوں کر ممکن ہے جو اس سے بغاوت کرنے والا ہو، جو اس سے عداوت رکھنے والا ہو، جو اس سے دشمنی رکھنے والا ہو، اس سے مجھے پیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، محبت رنگ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، نسب کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، نسل کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت اگر ہونی چاہیے تو عرش عظیم کے رب کی توحید کے ناطے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اسی عقدے کو حضرت علامہ اقبال نے کچھ یوں حل فرما دیا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمارے ذہن کی تمام تبیستہوں کے پردے کو اتار دیا، ہمارے دل کے اوپر موجود جتنے بھی موٹے موٹے پردے ہیں
ان کو اتار دیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا انتہائی بلند و بالا مقام ہے، کائنات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا انتہائی بلند و بالا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں جب بھی کبھی تلاوت کرتا ہوں، میں جب بھی کبھی قرآن کو پڑھتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتا ہوں، میرے اوپر کبھی طاری ہو جاتی ہے، کس قدر بدگماش تھے، کس قدر بد کردار تھے، کس قدر حد اعتدال سے تجاوز فرمانے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اتنی بڑی آفر ان کو فرما دی، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ او آؤ، تم اس برے کام کو چھوڑ دو، میں اپنی بیٹیاں، قوم کی پاک بیٹیاں تمہارے عقد کے اندر دے دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، سچی توبہ کے بعد آپ کے دل کے اندر پھر بھی برے بندے سے کراہت رہتی ہے، لیکن یہ نبیوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا ظرف ہے، یہ نبیوں کا حوصلہ ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد بستی کے سابقہ بد کرداروں کو اپنی بیٹیاں اور قوم کی بیٹیاں عقد میں دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت لوط علیہ السلام کے جب میں کارہائے نمایاں کو پڑھتا ہوں، جب ان کی للہیت کو پڑھتا ہوں، جب ان کے تقوی و طہارت کو پڑھتا ہوں، جب ان کے تزکیے کو پڑھتا ہوں، جب ان کی دعاؤں کو پڑھتا ہوں، جب ان کی مناجات کو پڑھتا ہوں، جب ان الفاظ کو پڑھتا ہوں کہ سیدنا لوط نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ربی نجینی واہلی مما یعملون، اللہ مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی ساری کی ساری برائی سے بچا کے رکھنا، اللہ اس برائی کو میرے گھر سے دور دور رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا نبی ہوں، لیکن برائی سے بچانے والی فقط تیری ہی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے، نہ اس کے سوا کسی کی طاقت۔ حضرات گرامی قدر، پھر مجھے قرآن یہ بات سمجھاتا ہے، پروردگار عالم نے اپنے نبی کی فریاد کو قبول و منظور فرما دیا، فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ نے سارے اہل خانہ کو بچا لیا۔ تو ایسے عالم میں 27 کے قریب مقامات کے اوپر، 25 سے زائد مقامات کے اوپر حضرات گرامی قدر مجھے ایک ہی الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں، فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، کہ اللہ نے اس کے سارے اہل خانہ کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کو نہیں بچایا جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا نوح کی بیویاں انہی کے بستروں پہ سونے والیاں، اسی کے سامنے صبح و شاموں کو بتانے والیاں، انہی کے ساتھ بہاروں خزاؤں کو دیکھنے والیاں، انہی کے ساتھ گرمی اور سردی کو دیکھنے والیاں، لیکن جب انہوں نے اپنے شوہروں کی دعوت کو نہیں مانا، جب ان کے پیغام کو نہیں مانا، جب ان کی دعوت حق کو نہیں مانا، جب ان کی دعوت توحید کو نہیں مانا، تو پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دو عورتیں تھیں جو میرے نیک بندوں کے تحت رہنے والیاں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے نیکوکار بندوں کے ساتھ رہنے والیاں، فخانتہما، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کی دعوت کو نہیں مانا، ان کی پیغام کو نہیں مانا، ان کی لا الہ الا اللہ کی دعوت اور کلمہ توحید کو نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا؟ فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر ان کے کام، ان کی دنیا کی زندگی کسی کام نہیں آئی، نبیوں کی رفاقت پھر ان کے کسی کام نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں جب بڑے بڑے مجرموں کو داخل فرمانا ہے، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں عجیب ہی اعلان فرماتے ہیں، ایسے عالم میں جب جہنم کے بھانبڑ کو بچایا جائے گا، جب جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، جب حاویہ کے اندر، جب ہوتاوا کے اندر، جب نارے جہیم کے اندر بڑے بڑے مجرموں کو پھینکا جائے گا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس دن جہنم کی آگ کے اندر سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کو بھی داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ توحید کو نہیں مانا، دعوت توحید کو نہیں مانا۔ اور حضرات گرامی قدر، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا بیٹا جب دعوت توحید کو نہیں مانتا، سیدنا نوح علیہ السلام اس کو دعوت دیتے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ بیٹے کو طوفان کے آنے کا یقین نہیں تھا، سیلاب کے آنے کا یقین نہیں تھا، طوفان باد و بارہ کا یقین نہیں تھا، اللہ کے امر کا یقین نہیں تھا، وہ تو استہزاء کے راستے پہ تھا، مذاق کے راستے کے اوپر تھا، بے یقینی کے راستے پہ تھا، بے ایمانی کے راستے کے اوپر تھا۔ کہنے لگا
سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، کون سے پانی کی بات ہے، کون سے سیلاب کی بات ہے، کون سے طوفان باد و باران کی بات ہے؟ سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، وہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ جو ہے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ سیدنا نوح کو اللہ کے عذاب کی حقیقت کا پتا تھا، اس کا پورا استحضار تھا، عالم تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں انتہائی بلند کے پر فائز تھے۔ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا بیٹے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اس کو ٹالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور جس کے پر اللہ کا رحم ہوگا، جو میری کشتی کا مسافر ہوگا وہی بچے گا، باقی سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر مکالمہ جاری ہے، ایسے عالم کے اندر سیلابی لہریں جو ہیں، سیلاب کی لہریں جو ہیں بستی اور کریا میں داخل ہوتی ہیں، سیدنا نوح کے بیٹے کو بھی بہا کے لے جاتی ہیں۔ ایسے عالم میں سیدنا نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ آپ کی میرے سے بات ہوئی تھی کہ میرے اہل خانہ کے پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا بیٹا تو میرے اہل میں شامل ہے، اللہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم نے آسمان کی بلندیوں سے سمر کا اعلان فرما دیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ حضرات گرامی قدر آخری ٹکڑے کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ خود جا کے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھ لیں۔ حضرات گرامی قدر پہلے حصے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں شامل نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تیرا منہج اور ہے، اس کا منہج اور ہے، تیرا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، تو میری توحید پہ یقین رکھنے والا ہے، وہ میری توحید سے منحرف ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے تنبیہ فرمائی، اے نوح آپ نے ایسا سوال نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر گویا قرآن نے اس عقدے کو حل فرما لیا، میرا آپ کا تعلق جو ہے اس کی بنیاد للہیت کو ہونا چاہیے، میری اور آپ کی نسبت جو ہے وہ توحید کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے ذرا ایک اور منظر پہ غور کیجئے، حضرت خلیل اللہ ہیں، آدر کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جب وہ توحید کی دعوت کو اختیار نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تفریق فرما دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی منزل اور ہے، آدر کی منزل اور ہے۔ ابراہیم جنت کے بلند و بالا مقام پہ فائد ہے لیکن آدر کے مقدر میں ناکامی ہے، آدر کے مقدر کے اندر کامیابی کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہاشمی اور مطلبی لوگوں میں جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے کلمے کو زبان سے ادا فرما لیا، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے بلند و بالا تھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب پہ اللہ نے رحم کا نزول فرما دیا، حضرت علی ابن ابی طالب کے اوپر اللہ نے رضوان کا نزول فرما دیا، حضرت جعفر طیار کے اوپر مالک کائنات نے اپنے کرم کا نزول فرما دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا، حضرت حمزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الشہداء بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن انہی ہاشمی مطلبیوں میں سے جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ کے منہج کو نہیں مانا، جنہوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، جنہوں نے آپ کے نقطۂ نظر کو نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرات گرامی قدر حضرت عباس کے مقابلے میں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے مقابلے میں، حضرت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں، حضرت جعفر طیار کے مقابلے میں حضرات گرامی قدر ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہیں، لیکن ابو لہب کا انجام کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا اور حضور علیہ السلام کے دست اقدس کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والے ابو لہب، جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال تیرے کسی کام آیا، نہ تیرا پیشہ تیرے کسی کام آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جس طرح ابو لہب ناکام ہے اس کی بیوی بھی ناکام ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اللہ نے اس کے گلے کے اندر آگ کے ہار کو یا مونج کی رسی کو ڈال دیا۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے، قبیلہ بنو ہاشم کے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان کے حقدار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بنے، ایک طرف وہ اولیاء کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، ایک طرف ناکام اور نامراد ابو لہب ہے۔ فرق
کیا ہے؟ ان لوگوں نے کلمہ نجات کو اختیار فرما لیا، ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو اختیار فرما لیا، اور اس ابو لہب نے کلمہ نجات سے لا تعلقی کو اختیار کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آج ہماری محبتیں، کیا آج ہمارے تعلقات دین کی بنیاد پہ ہیں؟ کیا آج ہمارے تعلقات توحید کی بنیاد پہ ہیں؟ کیا آج ہمارے تعلقات لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہیں؟ نہیں نہیں حضرات گرامی قدر، ہم تو ضروریات کے بندے ہیں، مفادات کے بندے ہیں، عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں، عبد الحمیسہ ہیں، چادر کے بندے ہیں، قمیص کے بندے ہیں، مفادات کے بندے ہیں، ذاتیات کے بندے ہیں۔ جہاں سے مفاد مل گیا وہیں پہ لڑک گئے، جہاں سے ساتھ مل گیا وہیں پہ لڑک گئے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ برا والولا حضرت ابراہیم کے ترکے میں شامل ہے، حضرت رسول اللہ کے ترکے میں شامل ہے، قرآن مجید کے بتلائے ہوئے عقیدے میں شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک یہ عقیدہ مضبوط تھا امت بھی مضبوط تھی، جب یہ عقیدہ مضبوط تھا امت بھی غالب تھی۔ حضرات گرامی قدر، رحمت الکبریٰ ٹوٹ گئی اس لیے کہ ہم عقیدہ برا والولا پہ قائم و دائم تھے۔ ایران بھی ٹوٹ گیا اس لیے کہ ہم عقیدہ برا والولا پہ قائم تھے۔ مصر بھی تاراج ہوا اس لیے کہ ہم عقیدہ برا والولا پہ قائم تھے۔ جب ہم نے اس عقیدے کو چھوڑا، جب قوموں میں تقسیم ہوئے، جب نسلوں میں تقسیم ہوئے، جب رنگوں میں تقسیم ہوئے، عصبیتوں میں تقسیم ہوئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، ہماری ہیبت بھی پارا پارا ہوئی، ہماری قوت بھی پارا پارا ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، ہم پنجابی تھے، پٹھان تھے، پختون تھے، سندھی تھے، بنگالی تھے، لیکن جب ہم یکجان تھے ہم نے ایک ہی نعرے کو لگا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بر صغیر کے طول و عرض میں جب یہ نعرہ لگا، ہندوؤں کی مکاری کے باوجود، انگریزوں کی جبر اور ان کی سامراجیت کے باوجود، مسلمانوں نے آزادی کو حاصل کیا، اپنے وطن کو حاصل کیا، ارض پاکستان کو حاصل کیا، جس کا دارالخلافہ آج بھی حقیقی معنوں میں ہو نہ ہو لیکن نام کے لحاظ سے تو آج بھی اسلام آباد ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جس وقت ہم نے اس عقیدے کو چھوڑا، جب اس عقیدے سے انحراف کیا، ہماری قوت بھی پارا پارا ہوئی، ہمارا جتھا بھی پارا پارا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، بنگالیوں نے کہا ہم نے اپنے الگ وطن کو لینا ہے، ہم نے ان کو یہ بات کہی، ہم کلمہ طیبہ کو ماننے والے ہیں، لیکن قوم پرست رہنماؤں کے مقابلے کے اوپر سیاسی رہنماؤں نے کہا ادھر تم ہو جاؤ، ادھر ہم ہیں، ادھر تم ہو، ادھر ہم ہیں۔ انہوں نے کہا ہم غیر بنگالی ہیں، انہوں نے کہا تم بنگالی ہو۔ حضرات گرامی قدر، دیندار لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، اس بات کا اعلان کرتے رہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، وہ بھی اللہ کو ایک ماننے والا ہے، تم بھی اللہ کو ایک ماننے والے ہو، وہ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن قوم پرست رہنماؤں کی تحریک کامیاب ہوئی، قومیت کا وہ تصور جو خلاف دین تھا اس کا غلبہ ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے نام کے اوپر حاصل کرنے والا وطن جو تھا قومیت کی بنیاد پہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ بنگالیوں نے اپنا وطن الگ کر لیا اور غیر بنگالی ایک طرف ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں اندرا گاندھی بڑا ہی خوش ہوئی اور اس نے اس امر کا اعلان کیا اور اس بات کا اظہار کیا، میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، بچا کھچا پاکستان جو تھا، اس کی مضبوطی، اس کی یکجہتی، اس کا اتحاد، اس کی ترقی آج بھی کلمہ طیبہ کے اندر پنہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کوئی سرائکی بیلٹ کی بات کرتا ہے، کوئی ہندوؤں کی بات کرتا ہے، کوئی پنجابی کی بات کرتا ہے، کوئی بلوچی تعصب کی بات کرتا ہے، کوئی پختون بیلٹوں کی بات کرتا ہے، کوئی سندھ کے کارڈ کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر پاکستان کو بچانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ جو ابراہیم کا عقیدہ ہے، وہ جو عقیدہ برا والولا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سندھی کی زبان اور ہے، سندھی کا کلچر اور ہے، بلوچی کی زبان اور ہے، بلوچ کا کلچر اور ہے۔ اگر ہم نے ان کو کلمے کی بنیاد کے اوپر مجتمع نہ کیا، ہم مزید کمزور ہوں گے، ہم میں مزید دراڑیں بڑھتی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، پوری امت کو متحد کر دینے والا، پوری امت کو یکجا کر دینے والا، پوری امت کو یکسو کرنے والا ایک ہی کلمہ ہے۔ دعوت کو اختیار کیا، مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو کس کے باندھا اور کہا اس کی ماں بڑی امیر ہے، اپنے ساتھی کو کہا اس کو کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے جزیہ دے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مصعب کے بھائی نے سیدنا مصعب کے چہرے کو دیکھا، آواز کو دیکھا، کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا ہے، اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہا تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھیا وہ ہے، تجھ کو باندھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بدر کے مارکے میں ادھر بھی قرآن
قریشی تھے ادھر بھی قریشی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قریشی جو تھے، اس طرف کے قریشی جاہلیت کے لمبردار تھے، اس طرف کے قریشی توحید کے لمبردار تھے. حضرات گرامی کا ٹکراؤ ہوا، تلواریں چلی. اللہ کو ان تلواروں کا چلنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو جماعتیں تھیں، یہ دو گروہ تھے جو اللہ کے لیے لڑے، اللہ کی توحید کے لیے لڑے، اللہ کی وحدانیت کے لیے لڑے. حضرات گرامی قدر آج کہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا جذبہ ہے، کہاں پہ اللہ کی توحید کا جذبہ ہے؟ آج کل تو ہر جگہ پہ کمپرومائز کی بات ہے، آج کل تو ہر جگہ پہ مداہنت توحید کو اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے زندہ دعوت بنا دیا اور اس عقیدے کو چھوڑ کے گئے تمہاری محبتیں للہ ہونی چاہیے، تمہاری محبتیں فی اللہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب عید قربان کے موقع پہ دعوت ابراہیمی کو زندہ کیا جائے گا، توحید کے ابلاغ کو عام کیا جائے گا، وہیں پر اس پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ترکے میں یہ بات بھی شامل ہے، بندہ امیر ہو یا غریب ہو، بندہ پی ایچ ڈی ہو یا میٹرک پاس ہو، اگر وہ توحید کا لمبردار ہے، میری محبتوں کا محور ہے، ایک ریڑھی بان ہے، غریب ہے، میلے کپڑوں والا ہے، لیکن توحید پرست ہے، اس سے مجھے محبت ہونی چاہیے. اور دوسری طرف مرسیڈیز بینز کے پر بیٹھنے والا، بی ایم ڈبلیو کے پر بیٹھنے والا، بڑے بینک بیلنس والا، بڑی بلڈنگ والا، لیکن اللہ کا باغی ہے، اس سے مجھے نفرت ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، امت دوبارہ توانا ہو جائے گی، دوبارہ طاقتور ہو جائے گی، سامراجیت کا بت جو ہے پاش پاش ہو جائے گا، کفر کی یلغار رک جائے گی، کفر کا روب اور دبدبا مٹ جائے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں دعوت ابراہیمی سے تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابراہیمی دعوت کو اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اللہ کے خوف کی دعوت، اللہ سے محبت کی دعوت ہے، اور دعوت کا تیسرا نقطہ اللہ کے لیے محبت کی دعوت اور اللہ کے دشمنوں سے عداوت کی دعوت ہے. حضرات گرامی قدر ہم اپنے دشمن کو تو معاف نہیں کرتے، سگے بھائی کو معمولی سی بات کے اوپر 10 سال کلام نہیں کرتے، سگی بہن کے ساتھ معمولی سے تانے کے اوپر 5 سال کلام نہیں کرتے، بہو بیٹی کی معمولی سی غلطی کو کئی برس تک معاف نہیں کرتے، ساس کے معمولی سے تانے کو کئی برس تک معاف نہیں کرتے، بٹوارے کر لیتے ہیں، گھروں کو علیحدہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بالکل ہی بے حس ہیں، اللہ کے بارے میں بالکل ہی آزاد ہیں، لبرل ہیں. اللہ کے دشمنوں کی ہرزہ سرائی کو سن کر، اللہ کے دشمنوں کی افواہات کو سن کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی بکواسیات کو سن کر بھی ہم ان سے کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، لبرلزم کی بات کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر یہ شیخ ہونا، راجپوت ہونا، جٹ ہونا، یہ تعارف کے ذریعے ہیں، عصبیت کے ذریعے نہیں. میں شیخ ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے شیخ ہونا کسی فضیلت کی بات نہیں، شیخ ہونا کسی بلندی کی بات نہیں، اللہ کی قسم شیخ ہونا کسی طور کبھی اعلیٰ ہونے کی علامت نہیں، صرف ایک برادری کی نسبت ہے، ایک تعارف کا ذریعہ ہے، ایک پہچان ہے. اور الحمدللہ جب سے قرآن مجید کو یاد کیا، جب سے علم دین کو حاصل کیا، نہ حضرت علامہ شہید نے کبھی اپنی ذات کی نسبت، اپنے وجود کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ کی، نہ کبھی میں نے اپنے وجود کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ کی. حافظ قرآن ہونا یا دین کا چوکیدار ہونا یا دین کا معمولی سا مبلغ ہونا اپنی بستی کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ نسبت سے کہیں اعلیٰ نسبت ہے. حضرات گرامی قدر انسان کے اندر اتنا اپنے عقیدے کے ساتھ اس کو محبت ہونی چاہیے، عقیدے کے ساتھ پیار ہونا چاہیے
کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا آدمی ہاں کتنا بھی جو ہے وہ نیک، اگر وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہاں وہ مجھ سے کتنی بھی دور کی قوم کیوں نہ ہو، مجھے اس سے پیار ہونا چاہیے، مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، مجھے اس سے عقیدت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ راجپوت تھے، صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اور تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ گجر تھے۔ حضرات گرامی قدر میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کے اندر بے شمار علماء کو دیکھا، حضرت مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب حافظہ اللہ بلوچ ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح حضرت پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب جو تھے وہ خان تھے، لیکن حضرات گرامی قدر ہمارا ان سے پیار ہے، دین کی وجہ سے پیار ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے، دین کی نسبت سے عقیدت ہے، ہمارے دل کے اندر ان کا پیار ہے، دین کی نسبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیار ہے۔ ابھی حالیہ کل ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، ہندو سے مسلمان ہونے والے اور مسلمان سے محدث بن جانے والے اور محدث بھی صدا کے بن جانے والے کہ حضرت رسول اللہ کی تمام احادیث کو ایک ہی کتاب میں جمع فرما دینے والے الجامع الکامل کے عظیم الشان مصنف اور محدث الاثر حضرت ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ مدینہ کے اندر رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت جن کا حقیقی نام محمد عبداللہ تھا لیکن ضیاء الرحمن کے نام سے مشہور تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو چن لیا کہ ایک ہندو مسلمان ہوا، مسلمان سے محدث بنا، محدث سے اللہ نے اس کو شہر مدینہ کے اندر پہنچا دیا، مدینہ یونیورسٹی کے اندر کئی برس تک تدریس کے فریضے کو انجام دینے والا یہ خدمت حدیث کا سورج جو تھا کل مدینہ طیبہ کے اندر ڈوب گیا۔ میں نے حضرت مولانا ضیاء الرحمن کے انتقال کو اپنے دل کے اوپر ایک چرکا لگتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا وجہ ہے؟ ضیاء الرحمن ہندوستان کے تھے لیکن مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے پیار ہے، اس لیے کہ وہ کالی کملی والے کے وفادار تھے، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کے توحید کے نمبردار تھے۔ حضرات گرامی قدر یہ ساری کی ساری نسبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نسبت کے مقابلے میں جو دنیاوی نسبتیں ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ چنانچہ ہمارا پیار جو ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر دوسرا اعلان جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ عید الاضحیٰ کا جو اجتماع ہے وہ مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر 6:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی۔ آپ تمام لوگوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ معمولی سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بات شرارتی عناصر کوشش کر رہے ہیں، حافظ صاحب پی ایچ اے والے موجود ہیں، میری ان سے جو ہے ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب ہم ہمیشہ وہیں پہ عید پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی وہیں پہ عید پڑھیں گے، ہم چھوٹی موٹی رکاوٹوں سے گھبرانے والے نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی بے کس اور بے بس ہونے کے باوجود اللہ پہ توکل کر کے حضرت رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتار کے ہم اپنے حق کو حاصل کرنا جانتے ہیں۔ عید پڑھنا ہمارا حق ہے، ہمیں اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر قربانی کی کھالوں میں بھی کچھ رکاوٹیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، انشاءاللہ ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ ہم قانون شکن ہیں، ہم انصاف پسند ہیں، ہم اعتدال پسند ہیں، آئین و قانون کا احترام کرنے والے ہیں، ہم نے کبھی معاشرے میں فساد کی دعوت نہیں دی۔ انشاءاللہ اس مرکز کو آپ نے اپنی کھالیں بھی جمع کروانی ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر آخر میں انتہائی توجہ طلب بات یہ ہے، حضرات گرامی قدر ہم حضرت رسول اللہ کے نوکر ہیں، حضرت رسول اللہ کے غلام ہیں، حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، جس سے آپ نے پیار کیا ہمارا بھی اس سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی ابن طالب سے ہمیں پیار ہے، حضرت رسول اللہ کے داماد تھے، فاتح حیبر تھے، اسد اللہ الغالب تھے، قاتل مرحب تھے، ہمیں حسن و حسین سے پیار ہے اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کے نواسے تھے، جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، جنت کے بلکہ حقیقت میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں فاطمہ الزہرا سے عقیدت ہے اس لیے کہ آسماں کے چہرے نے اتنی بلند و بالا ہستیوں کو کبھی کبھار ہی دیکھا ہوگا حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امی عائشہ سے بھی پیار ہے، ہمیں امی حفصہ سے بھی پیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت صدیق اکبر سے بھی پیار ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی پیار ہے، حضرت ذوالنورین سے بھی پیار ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی عقیدت بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، جس کی نسبت کملی والے کے ساتھ ہے اس سے مجھے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام مقدسات کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں بل کو پیش کیا گیا۔ اہل سنت جو ہیں انہوں نے کبھی اہل بیت کی شان اقدس میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا۔ جو حیدر کرار کا گستاخ ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، ہمیں اس سے عداوت ہے، جو حسن و حسین کا غدار ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، اس سے عداوت ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے برات کا اظہار کرتا ہے مجھ سے بری ہیں۔ لیکن حضرات گرامی
گرامی قدر اہل تشیع کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں سیدہ صدیقہ کے ساتھ پیار ہے, سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ پیار ہے, سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ پیار ہے. آپ ان کا احترام نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے گھر میں بیٹھیے, لیکن ان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی مت کیجیے, ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات نہ کیجیے. اگر ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے ضابطہ اخلاق کے اوپر دستخط کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تکفیر صحابہ کفر ہے اور تنقیص صحابہ حرام ہے, تو آج وبیلہ کس بات کا, آج احتجاج کس بات کا, آج جو ہے بل نامنظور کے نعرے کس بات کے, آج قرارداد نامنظور کے نعرے کس بات کے. حضرات گرامی قدر بقائے باہمی کا ایک ہی راستہ, صدیق اکبر کی عظمت کو تسلیم کیا جائے, فاروق اعظم کی عظمت کو تسلیم کیا جائے, ذوالنورین کی عظمت کو تسلیم کیا جائے. فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی راستہ, سیدہ حدیث الکبریٰ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے, سیدہ عائشہ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے, سیدہ حفصہ کی عظمت کو تسلیم کیا جائے. معاشرے کے اندر نفرت کے خاتمے کا ایک ہی راستہ, اہل بیت اعظام کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کی تعظیم کو بھی یقینی بنایا جائے, خلفائے راشدین کی تعظیم کو بھی یقینی بنایا جائے. پارٹی بازی کے اندر, فرقہ واریت کے اندر الٹی سیدھی باتوں کرنا, خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار ہے, یہ بات فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کا سبب ہے, یہ بات نفرتوں کو اجاگر کرنے کا سبب ہے. ہم تو تولا کے قائل ہیں, ہم تو محبت کے قائل ہیں. حضرت علامہ شہید نے کہا تھا, حسن ہو پھر بھی تولا, حسین ہو پھر بھی تولا, فاطمہ الزہرا ہو, حیدر کرار ہو پھر بھی تولا. تبرہ ہم کرنا نہیں جانتے, صحابہ کو برا کہنا ہم نہیں جانتے. صحابہ خیر البریہ ہیں, صحابہ جنت کے راہی ہیں, صحابہ خیر الناس ہیں, صحابہ خیر الامم ہیں, صحابہ جنتی ہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں, صحابہ رضو عنہ ہیں, صحابہ حضرت رسول اللہ کی صحبت سے فیض اٹھانے والے ہیں, صحابہ حضرت رسول اللہ کے تلامذہ ہیں, صحابہ حضور اقدس کے ساتھ وقت کو بتانے والے ہیں. انشاءاللہ صحابہ کے تقدس کو, اہل بیت اعظام کی عظمت کو, امہات المومنین کی تقدس کو, بنات النبی الطاہرات کی طہارت کو اس وطن کی فضاؤں میں منوا کے چھوڑیں گے, اور عظمت صحابہ کے پرچم کو انشاءاللہ اس ملک میں لہرا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ اس بات کے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہم معتبر اور معتدل اہل تشیع کے علماء کو بھی اسی بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع کے اوپر ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے, ملک کو فرقہ وارانہ نفرتوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. ہاں فرقہ پرست عناصر کے ہاتھوں میں یرغمال مت بنیے, فرقہ اور نفرتوں کے عناصر اور نفرتوں کے وپاریوں کے ہاتھ کے اندر اپنی لگاموں کو مت دیجئے. ہم محبت کے ساتھ آئے ہیں, ہم پیار کے ساتھ آئے ہیں, سینے کو کھول کے آئے ہیں, ہاتھوں کو پھیلا کے آئے ہیں, لیکن ہم ایک ہی بات کا سوال کرتے ہیں, اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے. حضرت صدیق کا احترام مانگتے ہیں, حضرت فاروق ذوالنورین کا احترام مانگتے ہیں, حضرت عائشہ کا احترام مانگتے ہیں. حضرات گرامی قدر ہمارا احترام کا مطالبہ 100% جائز ہے, 100% آئینی ہے, 100% قانونی ہے. انشاءاللہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والا بل جو ہے گورنر ہاؤس سے بھی اس میں دستخط ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. کہیے ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو اس ملک میں یقینی بنایا جائے گا, اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اہل بیت اعظام اور خلفائے راشدین کے تقدس کے اوپر کسی قسم کے حرف کو نہیں آنے دیا جائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.